سب سے بڑا دشمن وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ یہ بڑا گرو گھنٹال بلکہ مہا بدماش ہے۔ اسی نفس نے عزازیل کو، جو کہ طاؤوس الملائکہ تھا، اسے ابلیس اور شیطان بنا دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نفس کس قدر شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے کہ جس نے شیطان کو بھی شیطان بنایا۔ قرآن مجید میں کسی بات کو بیان کرتے ہوئے اس قدر قسمیں نہیں کھائی گئیں جس قدر تزکیہ نفس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ بڑا آدمی کوئی بات ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو وہ بات کافی ہوتی ہے، چاہ جائے کہ اس بات پر قسم کھائی جائے، اور پھر رب کائنات کسی بات پر قسم کھا لے تو اس بات کی اہمیت کس قدر ہوگی۔ اور پھر صرف ایک قسم نہیں، دو قسمیں نہیں، بلکہ میرے اللہ نے اتنی ساری قسمیں کھائیں۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ ایک قسم نہیں، دو قسمیں نہیں، 7 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق وہی شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اپنے نفس کا جس نے تزکیہ کیا وہی شخص کامیاب رہا۔ فلاح کسے کہتے ہیں کہ کسی پوشیدہ چیز کا کھلنا۔ عرب میں جس کا نچلا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا رجل افلح، کہ وہ شخص جس کا ہونٹ کھلا ہوا ہے۔ کہ قرآن نے جو یہ بیان فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، کیا مطلب؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اجر اور ثواب کا جو اجر انسان کے سامنے اللہ کھولے گا تب اسے محسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر میں جتنے اعمال کرتا رہا اس کا کس قدر اجر اور ثواب ہے۔ گویا فلاح کا مطلب ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسا اللہ کا قرب مل جانا کہ جس کے بعد دوری نہ ہو۔ فلاح کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک تو توبہ کے ساتھ جوڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور دوسری چیز تزکیہ نفس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فلاح کو جوڑا ہے۔ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها۔ اور تیسری چیز کہ نماز کے ساتھ اللہ رب العزت نے فلاح کو جوڑا ہے۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پہلے توبہ کرنی چاہیے، پھر اپنا تزکیہ کرے، اور توبہ اور تزکیہ کے بعد جب انسان نماز ادا کرے گا تو اسے فلاح کا اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے گا۔ اور جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، اپنے نفس کو نہیں سنوارتا، تو یاد رکھیے کہ پھر ایسا شخص کامیابی کے دروازے تک پہنچ بھی نہیں پاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کا،
وہاں پر ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ساری جنت کی نعمتیں اس شخص کے لیے ہیں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو صاف اور ستھرا کر لیا ہے، اس کے لیے یہ جنت کی ساری نعمتیں ہیں، یہ بدلہ ہے اس شخص کا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں کے عنصر کا نام ہے۔ انسان 4 چیزوں سے مرکب ہوا ہے، ان میں سے جسے ہم سائنسی زبان میں یا طب کی زبان میں آگ، پانی، ہوا اور مٹی کہتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کی جسم کے اندر پانی کا عنصر غالب ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سیلانی طبیعت کا مالک ہے۔ ایسا شخص عقل مند ہوتا ہے، عیار ہوتا ہے اور بڑا دانا بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز آگ ہے، اگر کسی کے اندر آگ کا عنصر غالب ہو تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں آگ جس طرح چیزوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حرص کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے پاس جتنا کچھ ہو اسے وہ تھوڑا نظر آتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے بھی لے کر کھا جاؤں۔ تو جس کے اندر آگ کا عنصر غالب ہوگا اس کے اندر حرص کی طمع زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز مٹی، کہ انسان کے اجزاء میں مٹی کا اگر غلبہ ہو تو پھر ایسا آدمی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر عاجزی بہت زیادہ ہوگی، وہ آدمی دوسروں کے سامنے بچھتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تواضع ہوتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم مٹی کو، زمین کو سارا دن روندتے ہیں لیکن مٹی ہمیں راحت پہنچاتی ہے، ہمیں اندر سے غلے دیتی ہے، اندر سے پھل پھول دیتی ہے۔ تواضع والے شخص کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی میں کو مٹا دیتا ہے اور لوگوں کے کان و تکلیف کے باوجود ان کی طرف پھول پھینکتا ہے، ان کی طرف پھل پھینکتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ہوا۔ اگر انسان کے اندر ہوا کا عنصر غالب ہو تو ایسے انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ ہوا آپ دیکھیں کہ یہ اوپر کو اٹھتی ہے، تو انسان کے اندر اگر ہوا کا عنصر غالب ہے تو اس کے اندر بھی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ بال کے اندر ہوا بھر دیں تو وہ زمین پر ٹکتی نہیں ہے، تھوڑی سی اس کو کک لگ جائے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ انسان بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر اس کے اندر تکبر ہے، غرور بھرا ہوا ہے، تو تھوڑی سی کہیں بات ہو جائے بس اس کی ناک پھر زمین پر نہیں، یہ پھر اپنے آپ کو آسمانوں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کے اندر تکبر اور غرور آ جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ انہی 4 چیزوں کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے انسانی جسموں کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر چیز کے اندر اعتدال انسانی صحت کے لیے جس طرح ضروری ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ انسان کی روحانی بیماریوں کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر انسان کی روح صحیح معنوں میں اور انسان کا نفس صحیح معنوں میں کام کرتا رہے تو یہ انسان معتدل انسان بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی بیماریاں پیدا ہو گئیں، نفس کے اوپر کسی بیماری کا غلبہ ہو گیا تو پھر انسان روحانی طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیا۔ تو خواہشات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح صفاحت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من سفیہ نفسہ، کہ وہ کہ جنہوں نے اپنے نفس کو حماقت میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح بخل کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حسد کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اور اسی طرح تکبر کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا نفس ان بیماریوں کا منبع اور مرکز ہے۔ اگر انسان کا نفس ٹھیک ہو جائے تو ان تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر روحانی طور پر بیماریاں ہیں؟ یہ ذرا غور طلب بات ہے۔ دیکھیں نا، حکماء حضرات، حکیم اور ڈاکٹر حضرات علامتیں بتاتے ہیں۔ جی آپ کو سانس کی تکلیف ہے تو کرونا ہوگا، جی آپ کو یہاں پہ پین ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے تو آپ کو گردے کی تکلیف ہوگی، آپ کا پیشاب اس رنگ کا آ رہا ہے تو آپ کے مثانے کے اندر گرمی ہوگی، آپ کے جسم اگر ہیٹ کر رہا ہے تو کہتے ہیں جی آپ کو شدید بخار ہوگا، اگر آپ کے سر درد کر رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا تو کہتے ہیں جی آپ کا بلڈ ہائی ہو گیا ہے۔ تو علامتوں سے بیماریوں کی کیا ہوتی ہے؟ تجویز ہوتی ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسی علامتیں ذکر فرمائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی روح، انسان کا اندر کا نفس بیمار ہو چکا ہے۔ اب وہ کیا ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی علامت کہ انسان فانی چیزوں کو ہمیشہ اور باقی رہنے والی چیزوں کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دے۔ دنیا فانی ہے، اس انسان کو دنیا کے گھر بنانے کی تو فکر ہے لیکن آخرت کا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ دنیا کی مال اور دولت اکٹھے کرنے کی تو فکر ہے لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں کہ وہاں بھی تو جا کر میرے لیے کوئی کام کی چیز میں لے جاؤں گا تو تبھی کام آئے گی۔ دیکھیں نا، دنیا کے کام ہم جانتے ہیں کہ پیسے ہوں گے تو کام بنیں گے۔ بھائی جس طرح دنیا کے کام پیسوں سے بنتے ہیں، یاد رکھیے قیامت کے دن انسان کا کام انسان کے اعمال سے بنے گا۔ وہاں پر مال اور دولت سے کام نہیں بنے گا، انسان کے عہدے سے کام نہیں بنے گا، انسان کی دنیا کی عمارتوں سے، دنیا کے تعلقات سے کام نہیں بنے گا۔ وہاں انسان کا کام انسان کے اعمال سے بنے گا۔ جس طرح آج 1000 روپے کا نوٹ آپ کی جیب کے اندر ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں فلاں چیز خرید سکتا ہوں، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر میں جنت جانا چاہتا ہوں تو میرے نام اعمال کے اندر نیکیاں ہوں گی تو میں جنت جا سکوں گا۔ تو فانی چیزوں کو باقی چیزوں کے اوپر ترجیح دینا اس بات کی علامت ہے کہ میرا دل اندر سے بیمار ہو چکا ہے، میں بیمار ہو چکا ہوں۔ اسی طرح دوسری چیز، جب انسان کو اللہ کے سامنے رونا نہ آئے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کے سامنے رونا آتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم آج رونے کی لذت سے واقف ہی نہیں ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہی نہیں ہیں۔ سچی بات ہے کہ ہمارے دل اس قدر آج سخت ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے رونے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور بعض اوقات ہم رونا بھی چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو اللہ کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دل کیا ہو چکے ہیں؟ سخت ہو چکے ہیں، ہم اندر سے مر چکے ہیں، ہمارے دل بیماری والا بن چکا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ جب مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اللہ سے ملاقات کی کوئی تمنا نہ ہو۔ آج لوگوں کا انتظار کرتے ہیں،
کہ جی میرے فلاں دوست نے آنا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی یاد میں انسان وقت بتاتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دنیا کے اندر محبتوں میں لوگوں کے ساتھ ملنے کی تو تمنا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ملنے کی کوئی تمنا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، تو میں سمجھ گئی کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ تو موت کو پسند کرتا ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں تو کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی شخص جتنی دنیا کی ملاقاتوں کی تمنا رکھتے ہیں کہ اس قدر ہم اللہ سے ملاقات کی بھی تمنا رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اندر سے بیمار ہو چکے ہیں۔ اور چوتھی چیز، اللہ کی یاد سے انسان کا دل گھبرانے لگے۔ اللہ کی یاد سے انسان کا دل گھبرانے لگے تو پھر سمجھ لو کہ ہم اندر سے بیمار ہو چکے ہیں۔ ہمارے حضرت جی بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کسی کا تعلق اللہ سے دیکھنا ہو تو اس کا مصلی کے ساتھ تعلق دیکھ لو، جتنا تعلق مصلی کے ساتھ اس کا ہوگا اتنا تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ ہوگا۔ وگرنہ مصلی اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے، جلدی سے اچھال دیتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر تو دیکھیں یہاں تسبیح پڑھ رہے ہوں، فوراً خیال آتا ہے یار میں نے فلاں کام بھی جانا، تسبیح چھوڑی وہ گئے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں 10 خیالات آ جاتے ہیں، یار میرے فلاں کام بھی رہ گیا، فلاں کام بھی رہ گیا، فلاں کام بھی رہ گیا، فوراً باہر نکلیں گے، قرآن اٹھائیں گے، دل ہی نہیں چاہتا، 1 رکوع 2 رکوع پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں دنیا کے خیالات اس قدر ستاتے ہیں کہ مسجد سے فوراً نکل کر بھاگتے ہیں کہیں ہمارے وہ کام ہی نہ رہ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل اندر سے بیمار ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا تو خدا کی قسم گھنٹوں بیٹھ کر بھی ہمیں احساس نہ ہوتا کہ ہم اللہ کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں۔ دنیا کے بڑے انسانوں سے ملاقات کرنی ہو، بڑے لوگوں سے ملاقات کرنی ہو تو گھنٹوں قطاروں کے اندر لگتے ہیں۔ آج چند ٹکوں کی خاطر چینی لینی ہوتی ہے، آٹا لینا ہو تو گھنٹے 2 3 گھنٹے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھری ہو وہ یہاں آ کے 2 رکعت پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ یہاں آ کے 5 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں۔ اور بعض لوگ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، مسجد کے احاطے میں دکانیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ہم دکانیں بند کر کے جائیں اور نماز پڑھ لیں۔ ہم نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، یہاں ہم ترستے ہیں اللہ ہمیں مکہ لے جا، اللہ ہمیں مدینہ لے جا، اور وہاں بعض ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں وہاں رہتے ہوئے بھی انہیں بیت اللہ کے اندر جانے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میرا اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میرے بندے، کیونکہ اعمال ایسے ہو چکے ہوتے ہیں اللہ سے بندے کو اپنے گھر آنے کی توفیق ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم ایک ہوٹل کے اندر رہتے تھے تو نماز کا وقت ہوا تو مجھے کہنے لگے جی آپ جا رہے ہیں یا باہر سے نا اس کو کنڈی لگا کے جانا۔ میں نے کہا باہر سے آپ اندر ہیں تو باہر سے کنڈی کیوں لگا کے جاؤں؟ میں بڑا حیران ہوا۔ کہنے لگا اصل میں نماز کا وقت ہے تو پولیس والے آ جاتے ہیں ہمیں چیک کرنے کے لیے، حرم کے اندر کیونکہ تھے تو پولیس والے چیک کرنے آ جاتے، باہر سے کنڈی لے گئی یہ دیکھتے تو وہ سمجھتے نماز پڑھنے چلے گئے، اندر تو کھول کے نہیں آتے ہیں نا، تو کہتے ہم اندر ہوتے ہیں۔ حالت یہ ہے تو میرے بھائی یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم اندر سے کس قدر بیمار ہو چکے ہیں، ہمارا اللہ سے کس قدر تعلق ٹوٹ چکا ہے، ہمارا کنیکشن اللہ رب العزت کے ساتھ بالکل کس قدر منقطع ہو چکا ہے۔ ہم قریب رہ کر بھی نہ آئیں
اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی صدائیں جاتی ہوں، اور پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسے شخصوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، واش روم ہوا، وضو کیا، ہاتھ دھوئے، وہاں سے چلے گئے۔ واہ میرے اللہ، کیسے آپ نے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ مسجد میں آ کر بھی جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن اندر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے بازار سے مچھلی لی، تو مچھلی کو لیے پہنچانے کے لیے اس نے اپنے ساتھ ایک خادم لیا کہ میرے گھر یہ مچھلی پہنچا دو، میں تمہیں اتنی اجرت دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ساتھ اس نے شرط طے کر دی کہ میں جب راستے میں جا رہا ہوں تو اگر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم پڑھ لینا نماز۔ اور راستے میں جاتے ہوئے نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا آپ اپنی مچھلی کے پاس کھڑے ہوں، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اب اندر نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو بہت دیر لگا دی، لوگ نمازیں پڑھ کے جا رہے ہیں، وہ اندر سے نکل نہیں رہا۔ تو مالک نے باہر سے آواز دی کہ تمہیں کس نے اندر روک کے رکھا ہے؟ باقی تو سب باہر آ رہے ہیں، تم اندر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو۔ کہنے لگے کہ جس ذات نے تمہیں باہر روک کے رکھا ہے اسی ذات نے مجھے اندر روک کے رکھا ہوا ہے۔ سچی بات ہے، آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ اس ذات کی توفیق سے بیٹھے ہیں، مگر نہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کسی دنیا کے کام میں پھنسا دیتا، کسی دنیا کی جھنجھٹ میں ہم بھی اس طرح پھنس جاتے کہ اللہ کے گھر میں آنے کی ہمیں بھی توفیق نہ ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ بھی انسان کی طلب پر ہوتا ہے۔ اس کے اندر کتنی طلب ہے رب کے گھر جانے کی، اس کے اندر کتنی تڑپ ہے رب کے گھر جانے کی، یہ کتنی کوشش کرتا ہے۔ جتنی ہماری طرف سے طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اتنی ہی میرے رب کی طرف سے رحمت ہوگی، اتنی ہی اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہماری والدہ محترمہ، واقعہ تو بہت ہیں، میرا مضمون پورا ہی نہیں ہوتا بعض اوقات۔ ہماری والدہ محترمہ غالباً 2001 میں حج پڑھنے کے لیے تشریف لے گئیں۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ ہمارا جب واپسی کا دن تھا، ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے قریب ایک عورت زاروں قطار رو رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں بڑی اس کے متاثر ہوئی، تو میں نے اس کو، پاکستانی عورت لگتی تھی، میں نے اس کے قریب ہوئی، میں نے اس سے پوچھا بیٹی کیا ہوا، آپ اس قدر رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی اماں جی آپ اتنے دور سے یہاں آ کر حج کر کے واپس جا رہی ہیں، ہم 22 سال یہاں رہ کے آج واپس جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک دن بھی ایسا نصیب نہیں ہوا کہ ہم حج کر سکیں۔ 22 سال رہ کر ہمیں یہ توفیق نصیب نہیں ہے۔ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ یا اللہ اتنی دور دور سے دنیا آ کے تیرے گھر کا طواف کر کے چلی جاتی ہے، حج جیسی عظیم عبادت کر کے واپس چلی جاتی ہے، اور ہم تیرے گھر میں رہ کر بھی تیرے گھر کا طواف نہ کر سکے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم اندر سے گندے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا من پاک ہوتا، صاف ہوتا، تو کبھی بھی یہ واقعہ اور اس طرح کے حالات پیش نہ آتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کے کان کے اندر رب کی طرف سے صدا پہنچے اور اس کا دل نہ تڑپے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کے سامنے سجدے میں پڑا ہو اور پھر کہے کہ مجھے دنیا کے کام یاد آتے ہیں؟ نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل اندر سے بالکل گندے اور سیاہ ہیں، ہمارا نفس امارہ بن چکا ہے، اس کے علاج کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ ان کا جی نہیں بھرتا عبادت کرنے سے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، جن کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی اشراق پڑھ رہے ہیں، کبھی اوابین پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کے ذریعے سے ہم اللہ کو اپنے قریب کر لیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ تو اس لیے
یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کے دو واضح ترین دشمن، ایک دشمن انسان کا شیطان اور دوسرا دشمن انسان کا نفس ہے۔ ان دونوں دشمنوں کے درمیان تھوڑا فرق ہے۔ شیطان جو ہے یہ ہر حال میں انسان سے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ ایک گناہ کا وسوسہ ڈالے گا، اگر انسان کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کوئی اور گناہ کا وسوسہ پیدا کر دے گا، وہ نہ کیا تو پھر کسی اور گناہ کا وسوسہ ڈال دے گا، یعنی کسی نہ کسی گناہ کا وسوسہ شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن اس شیطان سے بھی بڑا شیطان، بڑا انسان کا دشمن انسان کے اندر کا نفس ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کو خطرہ باہر کے دشمن سے اتنا نہیں ہوتا جتنا اندر کے دشمن سے ہوتا ہے۔ یہ اندر کا CID ہے۔ آپ دنیا کی مہارتوں کو جانتے ہیں، جب جنگیں ہوتی ہیں اندر سے جاسوسی ہوتی ہے۔ یہ جو جاسوسی کا سسٹم ہے، یہ جاسوسی کا نظام ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے نا کہ دشمن اپنے دشمن کی اندر کی CID لیتا ہے، پھر اس کے مخصوص اس ٹارگٹ کے اوپر وہ نشانہ کرتا ہے جس سے اس کا دشمن کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر کا جو نفس ہے، یہ اندر کا CID ہے، اور یہ شیطان کو باہر خبریں پہنچاتا ہے کہ اس فلاں چیز کے اوپر حملہ کرو، اور پھر انسان انہی چیزوں کے اوپر آ کر انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ازلی طور پر سب سے پہلی جو نافرمانی رب تعالیٰ کی عرش کے اوپر ہوئی ہے، وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نفس کی وجہ سے ہوئی ہے، شیطان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، سب اللہ کے اس بندے یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس مردود کے۔ اب مجھے بتائیے، وہ اس سے پہلے شیطان تو نہیں تھا، وہ اس سے پہلے تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کرنے والا تھا، لیکن اندر کے نفس نے اس عزازیل کو جو طاؤس الملائکہ تھا، اسے سب سے بڑا شیطان، اسے ابلیس مردود بنا دیا۔ تو ازل میں سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی وہ اسی نفس سے مکارہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے، عجیب بات ہے، قرآن مجید کے اندر شیطان کے مکر کو کمزور مکر قرار دیا ہے، لیکن انسان کے نفس کے مکر کو بڑا مکر قرار دیا۔ غور کیجئے، اللہ رب العزت نے جب شیطان کے مکر کا ذکر فرمایا تو فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ یہ شیطان کا مکر جو ہے یہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ لیکن جب نفس کے مکر کی بات آئی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، کہ ان عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہے۔ تو انسان کے اندر کا جو نفس کا مکر ہے یہ شیطان کے مکر سے بھی کیا ہے؟ بڑھ کر مکر ہے۔ اس لیے کبھی تو انسان گناہ کرتا ہے شیطان کے وسوسے سے، اور کبھی انسان گناہ کرتا ہے شیطان اور نفس کے دونوں کے مل کر کرنے سے۔ جیسے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اس کے اندر شیطان کا بھی عمل دخل، اور ساتھ ساتھ اس نفس کی دخل اندازی کی وجہ سے بھی دنیا کے اوپر جو سب سے پہلا قتل ہوا اس وجہ سے ہوا۔ اور پھر حضرت اماں حوا علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا ہے، تو اس کے اندر بھی شیطان کا وسوسہ، فوسوس الیہ الشیطان، کہ شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا کہ یہ دانہ کھا لو، تمہیں یہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھیں گے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ، بعض اوقات یہ انسان گناہ نفس اور شیطان کے مل کر کرنے سے کرتا ہے، اور بعض اوقات صرف شیطان کے مکر سے کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے یہ چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو نفس ہے نا، یہ کطفل، مثل طفل کی طرح ہے، یہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتا ہے۔ اگر ایک وسوسہ مثال کے طور پر شیطان نے ڈالا اور نفس اس کے کرنے پر آپ کو مجبور کرے گا، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، وہ بڑی مشکل سے جان چھوڑتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال یوں سمجھے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے حضرت جی نے بھی یہاں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی اولاد نہیں تھی، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اپنے بیٹے کو لے آنا تاکہ ہم تھوڑی اس کے ساتھ کھیل کود کریں، مستی کریں۔
بچہ آیا تو بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ رونے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت بچہ ہے، روتا رہتا ہے۔ کہا کہ اس سے پوچھو کیا لینا چاہتا ہے، اس کو رونے نہ دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بچے کی کون کون سی خواہش کو پورا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بادشاہ ہوں، جو اس کا جی چاہے گا میں اسے دوں گا۔ کہا کہ پوچھا بچے سے، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ بچہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے ہاتھی چاہیے۔ بادشاہ نے ہاتھی دے دی۔ تھوڑی دیر تو ہاتھی کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر رونے لگ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا اب کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے سوئی چاہیے۔ سوئی بھی مل گئی، تھوڑی دیر اس کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر رونے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا اب کیوں روتا ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت اب یہ رو رہا ہے کہ ہاتھی کو سوئی کے نکے سے بھی گزار دیں۔ اب ہاتھی کو سوئی کے نکے سے کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال بالکل بھی عین ہی اسی طرح ہے کہ یہ نفس انسان سے ایک گناہ کروائے گا، نفس کبھی نہیں بھرتا انسان کا، یہ ایک گناہ کروائے گا، پھر اور گناہ کروائے گا، پھر اور گناہ کروائے گا، یہاں تک کہ انسان تو ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان کے نفس کی خواہشات کبھی نہیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے اس نفس کے علاج کرنے کی انسان کو ضرورت ہے، یہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ آپ دیکھیں یورپین ممالک کے اندر انسان کی ہر خواہش، یعنی انہوں نے بدکاریوں کے اڈے بنا دیے، جو نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہے چلا جائے، بڑھ کے سڑکوں کے اوپر کھلے عام بھی وہاں پہ بدکاریاں ہوتی ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کے باوجود وہاں پر زبردستی زنا بالجبر کے واقعات ہر ایک سیکنڈ کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، یعنی 60 منٹ کے اندر کئی واقعات وہاں پر رونما ہو جاتے ہیں زنا بالجبر کے، حالانکہ وہاں زنا بالکل عام ہے۔ تو اس کی کیا وجہ؟ ایک مرتبہ امریکہ کی ایک ریاست میں ٹیکساس کا غالباً لکھا ہوا تھا کہ وہاں پر انہوں نے تحقیق کی کہ جب زنا یہاں عام ہے، کوئی جبر نہیں ہے، تو پھر زنا بالجبر کے واقعات کیوں ہیں؟ تو انہوں نے اس کے اوپر جب ریسرچ کی تو کہنے لگے کہ اس سے رضا بالرضا، زنا بالرضا جو ہے یہ تو عام ہو چکا ہے، اس سے ہماری نفسانی تسکین پوری نہیں ہو رہی، تو ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا نیا کام کیا جائے جس سے ہماری نفسانیت کو تسکین ملے۔ تو انسان کی نفس کو تسکین نہیں ملتی ہے کبھی۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی نظر کو اگر غلط استعمال کریں، اللہ نہ کرے، پہلے تو نظر کی حفاظت کرنی چاہیے کہ اگر انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے، غلط نگاہ اٹھاتا ہے، تو انسان یہ چاہتا ہے میں ایک مرتبہ دیکھوں گا پھر نہیں دیکھوں گا، لیکن یہ انسان کی غلط سوچ ہے۔ جب ایک مرتبہ دیکھتا ہے، یہ پھر نگاہ اٹھانے کا انسان کا نفس تقاضا کرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ یہ انسان کا نفس انسان سے گناہ کروا کے انسان کے اندر کے دل کو سیاہ کروا دیتا ہے۔ اسی لیے یہ نفس جو ہے یہ خواہشات کا منبع اور مرکز ہے، یہ انسان سے گناہ کرواتا رہتا ہے، یہ کبھی نہیں بھرتا۔ لیکن بعض لوگ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، وہ پھر اپنے نفس کو، یہی نفس پھر نفس امارہ کی بجائے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ نفس کے اندر خواہشیں بری پیدا نہیں ہوتی، پھر اس نفس کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ نیکی کی پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں، 2 آدمیوں کو بٹھا دیں، ایک ان میں سے ایسا شخص ہو جو گناہ گار ہو اور ایک ایسا آدمی ہو جو نیکی والا ہو، تقوی والا ہو، عبادت والا ہو، ان دونوں کی خواہشات کو پوچھے تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ کیا فرق نظر آئے گا؟ جو نیکی والا ہوگا اس کے دل کی خواہش ہوگی میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں تہجد گزار بن جاؤں، میں عبادت گزار بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں۔ لیکن جس شخص کی زندگی گناہوں میں کٹ رہی ہوتی ہے، اگر اس کی خواہشات کو پوچھ لیں تو وہ کبھی کون سی گناہ کی بات کرے گا، کبھی کون سی گناہ کی بات کرے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، تو یہی نفس انسان کو پھر نیکیوں کا خوگر بناتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے،
ہے تو وہ بھی گھوڑا، لیکن ایک گھوڑا وہ ہے جو گھوڑا سدھایا ہوا ہوتا ہے، اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آپ سواری کرتے ہیں، جہاں لے جانا چاہیں لے جا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں اگر آپ گھوڑے کو کودنے کا حکم دیں، وہ اپنی جان کر کھیل کر بھی تمہیں اپنی پشت پر بٹھا کر دشمن کے ساتھ لڑے گا۔ لیکن اگر یہ گھوڑا سدھایا ہوا نہیں ہے تو یہ آپ کا بھی نقصان کرتا ہے اور بعض اوقات اپنی جان کا بھی نقصان کرتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح نفس ہے، اگر آپ اپنے اس نفس کو سدھا لیں گے تو پھر یہ نفس جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا، اور اگر اس نفس کو سدھایا نہیں تو پھر یہی نفس انسان کے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نفس کی اصلاح کی 3 صورتیں مختصراً عرض کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیں، نفس کی بات کو نہ مانیں۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کنارے کے اوپر، تو کہہ رہے تھے زبانیں اپنے آپ سے، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں؟ لوگوں نے پکڑ کے صحیح اس کو مارا، یہ کیا کفریہ کلمات کہہ رہے ہو؟ جب خوب مارا، پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے، قاضی کے پاس، قاضی صاحب یہ کفریہ کلمات کہہ رہا ہے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ قاضی صاحب اسے تو پھانسی دے دینی چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھہرو ذرا اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ کیا رہا ہے۔ اس نے سے پوچھا کہ ہاں بھی کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں؟ تو قاضی صاحب نے پوچھا یہ جملہ تو کفریہ ہے، تم کیسے کفریہ کلمات بک رہے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، قاضی صاحب میں یہ بات اپنے رب سے نہیں عرض کر رہا، میں اپنے نفس کو سنا رہا ہوں۔ یہ کئی دنوں سے مجھے کہہ رہا ہے کہ کھیر کھانی ہے، کھیر کھانی ہے، میں اسے سمجھا رہا ہوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ میں اپنے نفس کو یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ اپنی نفسانی خواہشات کو آپ جس قدر لگام ڈالیں گے یہ اس قدر کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ اس نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالیں، عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ کبھی اس کے پہلے مثال کے طور پر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ نہیں تو ہم وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں نا جی۔ نفس بیمار تو پہلے ہی اس قدر ہو چکے ہیں، لیکن تاہم اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اور عبادت اپنے نفس کے اوپر ڈالیں، کبھی تہجد کی نماز کی، کبھی روزے کی، کبھی اشراق کی نماز کی۔ جتنا آپ نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالتے چلے جائیں گے یہ نفس اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور تیسری چیز علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنا۔ اے اللہ میرا اختیار تیرے گھر میں آنا تھا، میرا اختیار تیرے سامنے سر جھکانا تھا، اللہ میرے اختیار تجھے منانا تھا، اللہ میں تیرے در پہ آ گیا، تیرے سامنے سر بھی جھکا لیا، اللہ اب آپ سے مانگتا ہوں، اللہ میرے اس نفس امارہ کو اللہ نفس مطمئنہ میں تبدیل فرما دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا دعا مانگ رہے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ انسان، اے اللہ انسان جو ہے نفس امارہ کی برائی سے بچ نہیں سکتا ہے مگر وہی شخص اللہ جس کے اوپر آپ کی رحمت کی نظر ہو، اللہ جس کے اوپر آپ کی رحمت ہوگی وہی شخص اس نفس امارہ کی بیماری سے بچ سکتا ہے، وگرنہ اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں کہ ہم اس نفس امارہ کی بیماری سے بچ جائیں، اس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھلائی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نفس کے حوالے ہو گیا تو پھر نفس تو انسان کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو اس لیے 3 کاموں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کا نفس امارہ نہیں رہے گا، یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.